بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از حافظ محمد سفیر. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل سفیر. جیسا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں ورڈ پریس کے ریلیٹڈ اور گوگل ایڈسنس کے اپروول کے بارے میں. پہلے میں بات کروں گا کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ گوگل ایڈسنس کے اپروول لینا چاہتے ہیں اور ورڈ پریس ویب سائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، یعنی وہ بلاگنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی کوئریز آتی ہیں کہ ہمیں گوگل ایڈسنس کے اپروول نہیں ملی، ہمیں وہاں سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. تو پہلے تو میں بات کروں گا گوگل ایڈسنس کے اپروول کے ریلیٹڈ جو ورڈ پریس کا کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ کچھ نالج شیئر کروں گا جس کے ساتھ آپ اپنی اپروول کو کامیاب بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا ورڈ پریس کے اوپر جو ہمارے آرٹیکلز ہوتے ہیں، یعنی جو ہم بلاگز رائٹ کرتے ہیں. میں نے کافی ویڈیوز کے اندر یہ بات میں نے سب کو بتائی ہے کہ آپ نے جب بلاگنگ سٹارٹ کرنی ہے، یعنی ورڈ پریس کے اوپر کام سٹارٹ کرنا ہے، تو پہلا سٹیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے 50 جو ہے وہ اپنے آرٹیکلز رائٹ کرنے ہیں، یعنی بلاگز لکھ رہے ہیں. جب آپ 50 آرٹیکلز رائٹ کر لیں گے اور جو 50 آرٹیکلز آپ نے رائٹ کرنے ہیں وہ ایک ہی نیش کے اوپر آپ نے رائٹ نہیں کرنے. 10 آرٹیکلز جو ہیں وہ آپ نے ایک کیٹیگری کے اوپر رکھنے ہیں. فار ایگزامپل پہلی آپ نے الیکٹرانکس رکھ لی، سیکنڈ آپ نے رکھ لی ہیلتھ کیئر، تھرڈ رکھ لی پیٹس کے اوپر. اس طرح آپ 10 آرٹیکلز کی ایک کیٹیگری بنا کے 5 کیٹیگریز کے اوپر آپ ورڈ پریس سٹارٹ کریں. پھر اس کے بعد نیکسٹ پروسیس جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنی ہے. تو یہ ہے ویب سائٹ، یہ ورڈ پریس کا جو ہے انٹرفیس آپ کے سامنے ہے. اب میں بات کروں گا یہاں پہ پوسٹ کے بارے میں. جیسے میں نے آپ کو پوسٹ بتائی کہ 50 پوسٹ آپ کے ہونے چاہیے. یہ دیکھیں یہاں پہ 50 آئٹمز یہاں پہ ایڈ ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ کیٹیگری یہاں پہ پیٹس کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری ہوں گی اس کے اوپر جو میں نے ایڈ کی ہیں، جیسے کہ یہ اسکن کیئر ٹائپس ہے. پھر اس کے بعد اور آپ کو بہت ساری کیٹیگریز اس کے اندر مل جائے گی. اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے یہاں پہ آتا ہے پیجز کا، جو آپ کی پرائیویسی پالیسی، پیج، فرنٹ پیج، نمبل بلڈ ایلیمنٹور میں نے یہ یوز کیا ہے اور یہاں پہ ایک پرائیویٹ رکھا ہے. یہ 3 ہیں. اس کے علاوہ آپ اور بھی پیجز کو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے ہوم ہے. پھر ہوم کے بعد اگر آپ اس کے اندر کیٹیگریز رکھنا چاہتے ہیں تو کیٹیگریز کا بھی ایک پیج آپ بنا سکتے ہیں. یہ ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ. اور تھرڈ پوائنٹ پہ ہم آ جاتے ہیں اس کے تھیم کے اوپر. جب آپ نے ایک ویب سائٹ ڈیولپ کرنی ہے ورڈ پریس کے اندر، جب آپ نے ایک ویب سائٹ ورڈ پریس کے اندر ڈیولپ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ نے جو تھیم ہے وہ کون سا رکھنا ہے. آپ کی ویب سائٹ کا کون سا تھیم ہونا چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو تھیمز کے لیے آپ نے آ جانا ہے اپیرنس کے اندر اور یہاں پہ تھیمز کے اندر آپ نے چلے جانا ہے. جب آپ تھیمز کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا. میرے پاس جو اس ٹائم چل رہا ہے وہ آسٹرا کا تھیم جو ہے وہ چل رہا ہے. یہاں پہ اس کی اپڈیٹس بھی آتی ہیں. اسی طرح میں آپ کو پلگنز کا بھی بتاؤں گا، پلگنز کا بھی آپ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ آسٹرا کا تھیم یوز کر رہا ہوں. اگر آپ بگنر ہیں اس کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے پاس پیڈ تھیم ہے کوئی آپ اس کو یوز کر لیں، ورنہ آپ یہاں پہ آ کے ایڈ نیو تھیم کے اوپر کلک کریں. جب آپ یہاں پہ ایڈ نیو تھیم کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ سرچ کا آپشن ہے. یہاں پہ آپ نے میگزین سرچ کرنا ہے. جب آپ میگزین کریں گے تو یہاں پہ ایک تھیم
جو ہے آپ کو شو ہوگا ملٹی پرپوز میگزین. آپ نے اس تھیم کو یوز کرنا ہے. یہاں سے آپ نے اسے ایکٹیویٹ کر لینا ہے. اس کا میں آپ کو لائیو پریویو بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ کچھ اس طرح کا تھیم ہوگا. میری جو اور ویب سائٹس ہیں ان کا سٹارٹ جو ہے میں نے ان تھیمز سے لیا تھا، تو آپ بھی اسی طرح جو ہے اپنی ویب سائٹ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں میگزینز جو تھیمز ہیں وہاں سے. تو یہ یہاں پہ تو یہ ہے وہ تھیم. آپ نے اس تھیم کو یہاں سے یوز کر لینا ہے. اگر تو آپ گوگل ایڈسنس کی اپروول لینا چاہتے ہیں تو یہ تھیم آپ کے لیے بیسٹ ہے. اگر یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسٹرا کا بھی کر سکتے ہیں، وہ پیڈ ہے. اگر آپ پیڈ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ یہ فری میں آپ کو مل جائے گا. پھر اس کے بعد اب میں بات کروں گا پلگنز کے بارے میں. پلگنز آپ نے کون کون سے یوز کرنے ہیں؟ پلگنز آپ نے یہاں پہ جب آنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے آپشن آ رہا ہے پلگنز. جب آپ پلگنز کے اوپر آئیں گے تو جب آپ پلگنز کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ جو ہے وہ پلگنز ملیں گے. ایڈوانس ایڈز آپ نے ایک یہ پلگن رکھنا ہے. اس کے بعد آل ان ون SEO یہ رکھنا ہے. آسٹرا کا ویجٹس رکھنا ہے. ایلیمنٹور آپ نے رکھنا ہے اپنے ہوم پیج یعنی جو آپ کے پیجز ہیں اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے. گوگل انالیٹکس فار ورڈ پریس بائی مانسٹر انسائٹس آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے. یہ ہوسٹنگر اور ہوسٹنگر AI اسسٹنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ انہیں چھوڑ سکتے ہیں. ورنہ اس کے علاوہ آپ کو لائٹ سپیڈ کیشی یہ چاہیے اور نمبل پیج بلڈر. یہ پلگنز ہے آپ نے جو اپنے پاس رکھنے ہیں. یہ جو ہے یہاں پہ آپٹن مانسٹر یہ بھی آپ یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں. VF جو ہے ایکسپینشن یہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. WP فارمز لائٹ یہ آپ نے ضروری رکھنا ہے اپنے پاس. اور یوسٹ SEO کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کی کی ورڈز کی رینکنگ، ڈسکرپشن، آپ کی جو تھیم رینکنگ ہے وہ کتنی ہو رہی ہے، آپ کی کیا غلطی ہے اس کے اندر، آپ کہاں پہ لو رینکنگ کے اوپر جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو ملیں گی. لیکن یہ بھی پریمیم کے اندر آتا ہے. اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے تو آپ کو یہاں پہ ایک اور میں بتا دیتا ہوں آل ان ون SEO یہ آپ کو فری میں مل جائے گا. آپ اسے یوز کر کے آپ اپنی ویب سائٹ کو ایک اچھا جو ہے وہ رینک کروانے کے لیے سیٹ اپ دے سکتے ہیں اور گوگل ایڈسنس کی اپروول لے سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کچھ نالج شیئر کروں گا یہاں پہ انسائٹس کے بارے میں. آپ نے یہ والا پلگن جو ہے وہ لازمی یوز کرنا ہے. یہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں ملیں گی. سیٹ اپ چیک لسٹ ملے گی، رپورٹس ملیں گی، سیٹنگز ہوگی اس کے اندر، سائٹ نوٹس ہوں گے، پاپولر پوسٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ شو کرے گا، یوزر جرنی، SEO اس کے اندر بھی آپ کو SEO کا آپشن مل جائے گا. یہ بھی آپ کو ایزیلی جو ہے وہ کافی حد تک آپ کو یہ پروسیس دے گا. لیکن آل ان ون اور جو ہے آپ کا یوسٹ یہ دونوں بیسٹ ہیں آپ کے لیے. ٹولز ہیں اس کے اندر اور یہ کچھ اس کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. آپ نے اپنی ویب سائٹ کو اس طرح ان پلگنز کو یوز کرتے ہوئے ایک اچھا تھیم لگانے کے بعد آپ نے اپنے سارے پیجز کو بلڈ کرنا ہے. بلڈ کرنے کے بعد جو آپ کا ہوم پیج ہے وہ ایک اچھی لک کے اندر نظر آنا چاہیے. جیسے ہی کوئی بندہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جائے وہ فرینڈلی ہونی چاہیے، PC کے لیے بھی اور موبائل کے لیے بھی فرینڈلی ہونی چاہیے. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے گوگل ایڈسنس کی اپروول لینی ہی ہے تو آپ نے ان سب چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. یہ سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں. آپ کو جتنی بلاگنگ ایزی بتائی جاتی ہے اتنی بلاگنگ ایزی ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان سب چیزوں کو ایک دفعہ سیکھ جائیں، سمجھ جائیں کہ مجھے کن پلگنز کی
کس نش کے ریلیٹڈ ضرورت ہے. اب دیکھیں میرے پاس 5 جو ہیں وہ کیٹیگریز کے ٹائپ ایک ویب سائٹ ہے یہ، جس کا نیم ہے digitalmeta.tech. اگر یہ ویب سائٹ میرے پاس چل رہی ہے، 5 کیٹیگریز اس کے اندر ہیں، اس لیے میں نے اپنے حساب سے جو ہے وہ آپ کو بتا دیے ہیں کون کون سے پلگنز یوز کرنے ہیں، اور 2 تھیمز کا آپ کو یہاں پہ بتا دیا. دونوں تھیمز میں سے آپ ایک یوز کر سکتے ہیں، ایک پریمیم میں ہے ایک فری میں ہے. فری والی چیزیں بھی بتا دی اور پریمیم والی بھی بتا دی. اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے جب آرٹیکل رائٹ کرنا ہے یا آپ نے آرٹیکل جنریٹ کیا ہے آپ نے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر آپ نے اے آئی سے آرٹیکل رائٹ کروایا ہے تو کوشش کریں کہ ہیومن میں اس کو چینج کریں. یہاں پہ گوگل کے اوپر جا کے جب آپ سرچ کریں گے اے آئی ٹو ہیومن آرٹیکل چینجر یا کنورٹر، آپ کو بہت ساری ویب سائٹس مل جائے گی، وہاں پہ جا کے آپ اسے کنورٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اے آئی سے جنریٹڈ کمپلیٹ جو آپ کا ہے وہ سارا آرٹیکل آپ نے اپنی اس ویب سائٹ کے اندر لے کے نہیں آنا. اگر آپ کی تھوڑا بھی پیراگراف آپ کا ویب سائٹ کے اندر ڈیٹیکٹ ہو گیا جب گوگل ایڈسنس کی اپروول کے لیے آپ بھیجیں گے تو وہ آپ کو وہاں پہ ریجیکٹ کر دے گا. کوشش کرنی ہے کہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیومن کی ہو. ٹائٹل، ڈسکرپشن، کی ورڈز، رینکنگ کی ورڈز، یہاں پہ جو آپ کے جو یہاں پہ میڈیا ہے وہ میڈیا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ نے میڈیا یوز کرنا ہے، یعنی جو پکچرز آپ نے یوز کرنی ہے وہ آپ نے کہاں سے لینی ہے. یا تو آپ پکچرز لے سکتے ہیں پکسل سے، یعنی وہاں سے آپ کو فری اسٹاک امیجز مل جاتی ہیں، آپ نے وہاں سے لے لینی ہے. ورنہ آپ کے پاس کینوا ہے، کینوا پرو آپ جو ہے وہ پرچیز کر لیں، وہاں سے آپ اپنی جو ہے میڈیا کو ڈیزائن کریں. ویڈیوز کو اگر آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر ایڈ کرنا چاہتے ہیں کریں. پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ آ کے اپنی ویب سائٹ کا سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اب میں بات کروں گا، اگر آپ کے پاس یہ سارا نالج ہے، آپ ورڈ پریس کی ویب سائٹ کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں، تو آپ کیا کریں، آپ جائیں فائیور کے اوپر. اب میں جاتا ہوں اپنے فائیور اکاؤنٹ کے اوپر، میں آپ کو اس کی ریسرچ کرواتا ہوں. فائیور، میں اپنے فائیور اکاؤنٹ کو یہاں پہ لاگ ان کروں گا. تو یہ دیکھیں یہ میں نے اپنا فائیور کا اکاؤنٹ لاگ ان کر لیا، اور میں یہاں پہ سرچ کروں گا ورڈ پریس ڈیزائن. جسٹ میں نے اتنا سا سرچ کیا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ آپ کو دیکھیں I will design responsive SEO blog WordPress website on Bluehost. ایک یہ ہو گیا، لیول 2 کا سیلر ہے یہ. پھر اس کے بعد نیلہا خان، یہ بھی لڑکی ہے، یہ الزا، یہ بھی لڑکی ہے. WordPress website in 7 hours. More than 7 year of experience in WP. جیسے میں نے WP کا بتایا، WP ایک بیسٹ چیز ہے ورڈ پریس کے اندر، آرٹیکل سے لے کر رینکنگ تک کا پروسیس. پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں ایلیمنٹور ایکسپرٹ کے اوپر. اگر آپ کو باقی ساری چیزیں تھوڑی پتہ ہے لیکن ایلیمنٹور ڈیزائن کے اوپر آپ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، یعنی اس کے زیادہ آپ کو زیادہ جو ہے نالج ہے، آپ یہاں پہ آ کے اپنی سروسز دے سکتے ہیں. یہاں پہ 199 یہاں پہ اس سے آرڈرز آئے ہیں. یہاں پہ سب سے زیادہ اگر آرڈرز دیکھے جائیں تو یہاں پہ نیلہا خان یہ لڑکی ہے، اس کو آئے ہیں 278. اور اب میں بات کرتا ہوں ورڈ پریس پلگنز. میں نے ورڈ پریس پلگنز کو سرچ کیا. جب میں نے یہاں پہ اسے سرچ کیا تو جسٹ یہاں پہ جسٹ آپ کو 2700 پلس ریزلٹس ملیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے
فائور کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے، اگر آپ کا فائور پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے تو آپ یہاں پہ آ کے اپنی گگ کریٹ کریں. گگ کریٹ کرنے کے بعد آپ اپنی سروسز سٹارٹ کریں. یہ دیکھیں ورڈ پریس پلگنز کے ریلیٹڈ یہاں پہ کتنے آرڈرز آ رہے ہیں، 366، 638 اور 632. اگر آپ ورڈ پریس کے اوپر بہت سارا نالج رکھتے ہیں یا آپ نئے ہیں، پہلے اپنی ویب سائٹ کے لیے سارا جو ہے وہ آپ سیٹ اپ کر کے دیکھیں. جب آپ کو کافی حد تک نالج مل جائے اور سمجھ لیں کہ ایک پاورفل سکل آپ کے پاس آ جائے کہ میں ورڈ پریس کے اوپر ایک ویب سائٹ ڈیولپ یا ڈیزائن کر سکتا ہوں، تو آپ یہاں پہ آئیں. ایک پروسیس کا آپ یہاں سے چارج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ورڈ پریس کے اوپر ود آؤٹ کاپی رائٹ آرٹیکلس آپ جنریٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی یہاں پہ سروسز دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ کسی کی ویب سائٹ کے اندر پلگنز کو ایڈ کر کے دیں گے، جیسے میں نے ورڈ پریس پلگنز، تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے کیا لکھا ہے کہ آئی ول کریٹ اور کسٹمائزڈ ورڈ پریس ووکامرس پلگن فار یو. وہ کیا کرے گا کہ سمپلی اس کی ویب سائٹ کو مینیج کرے گا. وہ کس طرح مینیج کرے گا؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میری ویب سائٹ کو کن پلگنز کی ضرورت تھی، میں نے ان پلگنز کو ایڈ کیا اپنے ویب سائٹ کے اندر. اسی طرح آپ اس کی ویب سائٹ، آپ کا جو کلائنٹ ہے یہاں پہ آرڈر دے گا آپ کو، وہ آپ کو اپنی ویب سائٹ دے گا اور آپ اس کی ویب سائٹ کو دیکھیں گے جسٹ پلگنز کے لحاظ سے. جب آپ پلگنز کے لحاظ سے دیکھیں گے تو اسے کہیں کہ اگر میں نے آپ کے پلگنز کو ایڈ کر دیا، سب کچھ بہتر کر دیا پلگنز کے ریلیٹڈ، لیکن آپ کا تھیم جو ہے وہ تھوڑا جو ہے وہ چینج ہے، یہ کام نہیں کرتا، اگر آپ اس کو ریکمینڈڈ کر دیں تو وہ سمجھ لیں کہ کلائنٹ آپ کی طرف زیادہ فوکس کرے گا اور آپ اس سے زیادہ آرڈرز لے سکتے ہیں. سمجھ لیں کہ وہ آپ کو ایک جاب پرووائڈ کر سکتا ہے کمپلیٹ اپنی ویب سائٹ کے لیے. اگر میں آپ کو کہوں تو ورڈ پریس کے اوپر سب سے زیادہ موقع ہے اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں فائور سے. اور اس کے اوپر میں اور بھی پہلے میں نے بتایا ورڈ پریس ڈیزائن، سیکنڈ یہ پلگنز کے بارے میں بتا دیا. اب میں تھرڈ آپ کو بتاتا ہوں ورڈ پریس SEO کے بارے میں. SEO سرچ انجن آپٹیمائزیشن، ورڈ پریس SEO. اب اس کے اوپر میں آپ کو ریسرچ کرواتا ہوں اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ آپ نے ریزلٹس کی طرف فوکس نہیں کرنا. کمپٹیشن سب کو پتہ ہے کہ فائور کے اوپر کمپٹیشن ہے، لیکن آپ نے ہر صورت ورڈ پریس کی کسی بھی سروس کے اندر آ کے آپ نے اپنی گگ کریٹ لازمی کرنی ہے، کیونکہ ورڈ پریس کے ریلیٹڈ اس ٹائم اتنے زیادہ لوگوں کو آرڈرز آ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کمپٹیشن کے اندر بھی آتے ہیں تو آپ کو ہر صورت یہاں پہ آرڈرز ملیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا سکل اچھا ہونا چاہیے، آپ اچھی سروسز دے سکیں. اب یہاں پہ آئی ول آپٹیمائز یور ورڈ پریس سائٹ فار SEO 580 آرڈرز اسے یہاں پہ آئے ہیں. یہاں پہ ٹاپ ریٹڈ یہ بندہ ہے جو I will do amazing on page SEO optimizing of your WordPress site. اب یہ میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو SEO آتی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ورڈ پریس کی ویب سائٹ کے پلگنز، تھیمز، کس طرح آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، کس طرح پوسٹ کو ڈیزائن کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو فائور کے ریلیٹڈ بھی کافی سارا نالج بتا دیا. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جو آپ کے کویشچنز تھے کہ ورڈ پریس کے اوپر ہم کام کس طرح کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوگی اور آپ جو ہے ورڈ پریس کی جو سکلز ہیں اس کو فائور کے اوپر کس طرح ہم سیل کر سکتے ہیں، یہ کویشچن بھی آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم.